عتیہ فی کہتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا۔ جس وقت ہم کربلا پہنچے تو جابر دریائے فرات کے کنارے گئے، غسل کیا، ایک کپڑا لے کر کمر کو باندھا اور دوسرے کپڑے کو کندھے پر ڈالا۔ اس کے بعد ایک تھیلا کھولا اور اس سے ایک بوٹی نکالی کہ جس کی جڑ سے خوشبو آتی تھی، اس کو اپنے بدن پر لگایا اور اس کے بعد قبر مطہر کی طرف روانہ ہوئے۔ قدم اٹھاتے ہوئے خدا کے ذکر میں مشغول تھے، یہاں تک کہ قبور کے نزدیک پہنچے۔ اس کے بعد مجھ سے کہا، مجھے امام حسین کی قبر پر لے جاؤ تاکہ میرا ہاتھ قبر تک پہنچے، چونکہ اس وقت جابر نابینا تھے اور بوڑھے تھے، تقریباً ان کی عمر 75 سال تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر قبر تک پہنچایا۔ جب ان کے ہاتھ سے قبر مس ہوئی تو شدت غم سے بے ہوش ہو گئے اور قبر پر گر گئے۔ میں نے ان کے منہ پر پانی چھڑکا یہاں تک کہ ہوش میں آ گئے اور 3 مرتبہ فرمایا، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اس کے بعد کہا، کیا دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دیتا ہے؟ اس کے بعد کہا، آپ کس طرح جواب دیں گے؟ آپ کے تو گلوئے مبارک کا خون سینے اور شانے پر بہہ چکا ہے، سر اور بدن کے درمیان جدائی واقع ہو گئی ہے۔ جابر کا مطلب اس کلام سے مصیبت کا بیان ہے، ورنہ وہ امام کے مقام کی معرفت رکھتے تھے۔ چنانچہ جابر کی زیارت کے کلمات اسی مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سید الانبیاء کے فرزند، مومنین کے سردار، پرہیزگاروں کے مقتدی، ہادی اور رہبر کے فرزند، اصحاب کساء کے 5ویں فرد ہیں اور تمام عورتوں کی سردار کے فرزند ہیں۔ سید المرسلین کے ہاتھ سے آپ کی پرورش ہوئی اور پاک و پاکیزہ زندگی گزاری اور ایمان کے دامن میں پل کر بڑے ہوئے۔ اسلام کے ساتھ اپنی ابتدا کی پاک طریقے سے زندگی گزاری اور احسن طریقے سے رخت سفر باندھا، لیکن آپ کی جدائی سے مومنین کے دل ملول ہوئے اور انہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ خدا کا سلام اور خوشنودی آپ پر ہو۔ پھر زیارت کے کلمات کو آخر تک پڑھا۔ اس کے بعد کہا، خدا کی قسم، ہم تمہارے ساتھ شریک تھے اس چیز میں جس میں آپ داخل ہوئے۔ عطیہ کہتا ہے کہ میں نے جابر سے پوچھا، ہم کس طرح شہداء کے ثواب میں شریک ہیں، حالانکہ ہم نے نہ جہاد کیا اور نہ ہمارے بدن مجروح ہوئے؟ جابر نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، جو بھی کسی قوم کے کام کو دوست رکھے، اس کام میں اس قوم کے ساتھ شریک ہوگا۔ خدا کی قسم، میری نیت اور میرے اصحاب کی نیت وہی ہے کہ جو امام حسین اور ان کے اصحاب کی تھی۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ جابر بڑھاپے اور بینائی نہ کی وجہ سے جنگ میں شریک ہونے سے معذور تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام کو قبول کیا اور اس مطلب کو شرکت در ہدف کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ عطیہ کہتا ہے، زیارت کے بعد جابر نے کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو کہ جو کوفہ میں ہے۔ ہم کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ روانہ ہوتے وقت فرمایا، اے عطیہ، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، مجھے گمان نہیں ہے کہ پھر دوبارہ تمہارے ساتھ ملاقات ہو۔ چونکہ جابر مدینہ میں رہتے تھے اور عطیہ کوفہ میں۔ اے عطیہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو دوست رکھو کہ جو دوستی کے سزاوار ہیں، اور ان کے دشمنوں کو دشمن رکھو کہ وہ دشمنی کے سزاوار ہیں۔ اگرچہ بہت بڑے روزہ دار ہوں اور اس خاندان کے دوست داروں کے ساتھ زیادہ مہربان رہو، اگرچہ ان کا ایک پاؤں بہت زیادہ گناہوں میں لغزش کھائے اور دوسرا پاؤں خاندان نبوت کی محبت کے ساتھ استوار ہو، چونکہ ان کے دوستوں کا انجام بہشت اور دشمنوں کا انجام جہنم ہے۔ خزرج قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ میں ہجرت سے 15 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد عبداللہ انصاری جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جابر اور ان کے والد سب سے پہلے اسلام لائے تھے اور پیغمبر اسلام کے مدینہ میں آنے سے پیشتر اسلام لا چکے تھے۔
جابر ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی اسلامی جنگوں میں سے اکثر جنگیں لڑیں اور جنگ بدر میں بھی شرکت کی۔ رسول خدا کے بعد ہمیشہ حضرت علی اور اہل بیت نبوت کے ساتھ وابستہ رہے، اور اس طریقے پر گویا ان کی زندگی اہل بیت کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ تشیع اور اسلام کے مبلغ اور محدث تھے، اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے زائر تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے، جو بنی امیہ کا خونخوار تھا، اس نے ان کے بدن کو حضرت علی اور آل علی کی محبت میں آگ سے داغا۔ انہوں نے 96 سال زندگی پائی اور آخر 74 یا 77 ہجری کو مدینہ میں اس دنیا سے کوچ کیا۔ ان کی قبر شریف مدینہ میں جنت البقیع میں ہے۔ جابر کے برجستہ شاگردوں میں سے تھے۔ ہمدان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو بزرگ محدثین اور تابعین سے تھے۔ حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سعد بن جنادہ تھا۔ عطیہ اہل علم اور اہل بیت کے دوستداروں میں سے تھے۔ اس دوران کچھ مدت کے لیے ایران بھی آئے۔ فارس کے حاکم نے حجاج بن یوسف کے حکم سے اس کو اہل بیت کی محبت کے جرم میں گرفتار کیا، 400 تازیانے لگائے اور سر کے بال منڈوا دیے۔ خود جابر اور کئی دوسرے مورخین کی روایت سے بھی منقول ہے کہ وہ جابر کے ساتھ رہے۔ حضرت امام حسین کی زیارت ان کے اخلاص اور شہامت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان دنوں میں وہ کوفہ میں جابر کے میزبان تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب میں بہت سی روایات ہم تک پہنچ چکی ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے اس بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا: اے جابر، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا، چونکہ ان کی قبر کا ثواب 100 مستحب حج کے برابر ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ یا بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کربلا کی سرزمین بہشت کی سرزمین ہے۔ حسینی قافلے کے مدینے سے کربلا، پھر کربلا سے کوفہ، پھر کوفے سے شام، پھر شام سے دوبارہ کربلا، پھر کربلا سے واپس مدینہ جاتے ہوئے 4 اقسام کے وداع ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے جان سوز اور دل خراش ہے۔ نمبر 1، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا رسول خدا کی قبر سے وداع کرنا اور جناب زہرا کی قبر کی زیارت۔ مدینے میں حرم رسول خدا سے بنی ہاشم کے جوانوں اور سرداروں کا وداع کرنا کہ جو شہادت کے لیے سفر کر رہے ہیں، یہ دوبارہ مدینے واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہی وداع ان جوانوں کے لیے دل سوز اور جان سوز تھا، بلکہ اہل مدینہ کے لیے، بلکہ مدینے کے در و دیوار کے لیے بھی جان سوز تھا۔ بردو عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کا اپنی بہنوں سے وداع کرنا۔ نمبر 3، 11ویں محرم کو اہل حرم اور بچوں کا بے سر شہداء کی لاشوں کو وداع کرنا۔ اور نمبر 4، حضرت زینب اور امام سجاد کا وداع کرنا کہ اسیران شام چہلم کے دن کربلا میں آئے، پھر 3 دن عزاداری کے بعد چاہا کہ شہداء کی قبور کو وداع کریں اور مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ وداع بھی سخت تھا، خصوصاً اس جہت سے کہ بعض خواتین کے شوہر شہید ہوئے تھے اور بچے بغیر باپ کے ایک سنگین مصیبت کے ساتھ اور اپنے ہم سفر کو کربلا میں چھوڑ کر مدینے جا رہے ہیں، اور کس منہ سے، کس زبان سے بغیر عباس، بغیر علی اکبر کے مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہر سفر کہ جس سے لوٹنے والے اپنے وطن کو لوٹتے ہیں خوش ہوتے ہیں، سوائے اس قافلے کے کہ جن کی آنکھوں سے دل کا خون رواں ہے۔ اے ساربان، تو ہم بیوہ عورتوں کے اونٹوں کو تیز نہ چلا، اس لیے کہ بے سر و سامان بی بی لوگوں سے شرمندہ ہے۔ اونٹنی کو مت ڈانٹو کہ یہ سفر طے ہونے والا نہیں۔ ہم غمزدوں کے اشکوں سے اونٹوں کے قدموں کے نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی ہے، ہمارا چمن خزاں زدہ اور پائمال ہو گیا ہے، اور قیامت تک ہمارے چہرے پہ آنسو اور غم رہے گا۔